یہ کیا وجہ ہے کہ مغربی لوگوں نے بڑی ترقی کر لی ہے اور ہم بہت پیچھے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس ترقی کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پوری طرح پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں اور نقصان کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کچھ روپے کماتا ہے تو یہ فائدہ ہے، اور اگر عاقبت گنوا بیٹھتا ہے تو یہ نقصان ہے۔ تو دین کو دے کر اگر دولت دنیا مل جائے تو کیا یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ظاہر ہے یہ نقصان ہے۔ ترقی ہوتی کیا ہے؟ ترقی ایک بحری جہاز کی طرح ہے جو وسیع سمندر پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ چاہے سمندر میں طوفان ہو، لیکن اس جہاز کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، ان کو اپنی منزل مقصود کا پتہ نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، مدعائے حیات کیا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ آرام چاہیے، آسانی چاہیے اور آسائش چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ عرصہ بعد سمجھنے کی توفیق مل گئی تو آپ دیکھیں گے کہ آج کا ماڈرن مین جو آرام کر رہا ہے گھر کے اندر، کار کے اندر، دفتر کے اندر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف لاہور میں قدم قدم پر کلینک بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں آدمی بے آرام تو نہیں ہو گیا؟ تو کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمی بے آرام ہو گیا ہے۔ اسے کس نے بے آرام کیا؟ آرام کی خواہش نے بے آرام کر دیا۔ تو یہ آپ کی ترقی ہے۔ آپ کا کھانا جو ہے وہ ترقی یافتہ لوگوں والا ہے، مگر یہ کھانا آپ کو بیماری دے رہا ہے۔ آپ کھاد سے بڑی سبزیاں پیدا کر رہے ہیں تو بڑی ترقی ہے، لیکن اس کھاد کی وجہ سے انسانوں میں کینسر ہو رہا ہے۔ فیکٹریوں سے پیدا ہونے والا دھواں ماحولیات کو خراب کر رہا ہے۔ جلد ہی اعلان ہو جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان نے جو ترقی کی ہے اس نے دراصل انسان کو پریشان کر دیا ہے۔ پھر یہ بات کہ انسان نے اپنے گھر سے قبرستان تک جانا ہے، جو کہ عام طور پر 2-3 میل کا فاصلہ ہوتا ہے، اور 60 سال میں یہ طے کرنا ہے۔ اس کے لیے کتنی ترقی چاہیے آپ کو؟ کیا ترقی کر کے انسان موت سے بچ سکا؟ نہیں بچا۔ جو انسان نے دوائیوں میں ترقی کی ہے، بیماریوں نے بھی ترقی کی ہے۔ آج کا مچھر چھوٹی موٹی دوائی سے مرتا ہی نہیں۔ ایسی شاندار دوائیاں بن گئی ہیں کہ دوا کہتی ہے میں شفائے ملت ہوں، تو بیماری کہتی ہے میں پھر مرض الموت ہوں۔ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے وہ تباہی کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ مگر بھی سائنس نے آدمی کو بچایا، صحت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اور واقعات کے لحاظ سے، اور پھر سائنس نے ایک ایٹم بم بھی بنا دیا۔ ایٹم بم کس لیے؟ تباہی کے لیے۔ ہزاروں سالوں کی جنگوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی ان 2 ایٹم بموں سے ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بم پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈسپوز آف کریں گے تب بھی آدھی دنیا غرق ہو جائے گی۔ تو دنیا کو دنیا والے تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ترقی ہے۔ انسانوں کے محافظ انسان کو تباہ کر رہے ہیں، انسان کے محسنین انسان کو تباہ کر رہے ہیں۔ آدمی کے کیا قریب ہوتا جا رہا ہے کہ گلا چھری کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑے غور سے دیکھو کہ آدمی کو ہو کیا گیا ہے۔ تو ہر آدمی ایک قسم کے عذاب میں آنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو آپ غور کیا کریں کہ حاصل کیا کرنا تھا اور حاصل کیا کیا، جانا کدھر تھا اور ہم پہنچ کہاں گے۔ اور آدمی نے سکھی ہونا تھا تو آدمی دکھی کیوں ہو گیا؟ پہلے زمانے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج سب کے پاس پیسے ہیں مگر آدمی پھر بھی پریشان ہے۔ تو پھر پیسہ تو علاج نہ ہوا، علاج ظاہر کا ہو رہا ہے اور انسان کا باطن پریشان ہے۔ تو غور کریں کہ اس میں فالٹ کیا ہے۔ ہر آدمی اندر سے پریشان ہے۔ تو یہ ہے ماڈرن مین اور اس کی بڑی پریشان زندگی، اور جو سادہ زندگی تھی اسے وہ کھو بیٹھا ہے، وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اب وہ زندگی ختم ہو گئی جو قدرت کے قریب، حالات کے قریب، واقعات کے قریب، خدا کے قریب، ماں باپ کے قریب اور ماضی کے قریب تھی۔ آج کا انسان پریشان حال ہو گیا ہے۔ اس بات پر ضرور غور کرنا۔ مغرب جو کرتا ہے کرتا جائے، مگر یہ دیکھو کہ ہم نے کیا فائدہ اور کیا نقصان اٹھایا ہے۔ ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگا لیا۔ کیا اس سے نمازی بڑھ گئے؟ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ بینکوں میں اتنے پیسے بھرے پڑے ہیں اور آج کل اتنی غریبی ہے، پیسوں کے باوجود انسان کا اندیشہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ پیسہ آ گیا مگر برکت چلی گئی، تو برکت اور سکون قلب جو تھے ختم ہو گئے۔ آج کا انسان سکون قلب سے محروم ہو گیا، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں ملے گا سکون قلب مگر میرے ذکر سے۔ آپ سے ذکر کی دولت چھین گئی ہے، اس لیے آپ کو بڑی پریشانیاں ہیں۔ امیر آدمی کو بہت پریشانی ہے، ماڈرن مین، ترقی یافتہ انسان
بہت پریشان ہے۔ یہ ہسپتال ایسے نہیں بن رہے ہیں، بندے بیمار بہت ہو رہے ہیں اور پھر بھی ہسپتالوں میں داخلہ نہیں مل رہا۔ لاہور میں کتنے ہی ہسپتال بن گئے ہیں، کلینک بن گئے ہیں، بڑے عجیب و غریب نام ہیں اور ہر آدمی کے بجٹ میں ہسپتال کا خرچہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہر آدمی بیمار ہو۔ دعا کرو کہ انسان بیماری سے نجات پائے، بس دعا کرتے جائیں۔ سب حاضرین مجلس اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں کہ یا رب العالمین رحم فرما، سب پر رحم فرما اور حالات پر رحم فرما۔ یا اللہ تمام سامعین پر رحم فرما، حاضرین پر رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔